سعودی میں لیٹ سے چپ ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے, لیٹ سے پائتھن ڈیولپرز کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ کی یوز ہوتی ہے. پوری دنیا میں بھرمار ہے, ان کو ٹیلنٹ نہیں ملتا. پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ لو آپس ہے. بھائی ہندوستان جب ساری لے کے جا رہا ہے مڈ سائز جابس وچ از کمپیوٹر بیسڈ, آپ کا یوتھ کسی سے کم ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کمپیریزن کریں نا, یہ زیادہ سے ہیں ہندوستان سے. آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس ملٹیپل سورس آف انکم ہونی چاہیے, لیکن ارلی سٹیج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طرح پک نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کی جرنی میں اور جس چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے آپ چیزوں کو بلڈ اپ کریں. میں چاہوں گا اس سے جو پیسیو انکم کی بات یا ملٹیپل سورسز آف جو انکم ہے اس کی جرنی کیا ہونی چاہیے, اس کا منی اگر ہم روڈ میپ دے سکیں کس طریقے سے ایک بندے کو اس طرف جانا چاہیے رادر دین کہ ساری چیزیں ایک ساتھ اسٹارٹ کر لے. کنسسٹنسی ہوتی نہیں ہے, پیشنس ہوتا کوئی نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ڈیزل واشنگٹن ایک ہالی ووڈ اسٹار ہے اور وہ کہتا ہے وداؤٹ کمٹمنٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ اینڈ وداؤٹ کنسسٹنسی یو کی ناٹ فنش. یہ دو چیز بڑے ضروری ہیں, اس کے ساتھ تیسرا سی کا تڑکا لگ جائے نا. ایک چیز آپ کی بڑی اچھی ہے اور وہ مارکیٹ میں مسنگ تھی جس نے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کیا اور آپ مارکیٹ میں گرو کہہ لیں, بڑے بھائی کے طور پہ ہم آئے اور آئی ٹی انڈسٹری کو ایک طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا, وہ تھا ہر اس بندے کو سپورٹ کرنا یا فرنٹ لے کے آنا جس میں آپ کو نظر آتا تھا پوٹینشیل ہے, جو لوگوں میں گیو دینے کا اس کے اندر ہے اور کچھ ایکسپرٹیز اسکل رکھتا تھا. یہ جو ایلیمنٹ ہے اور یہ اکثر لوگوں میں نہیں ہوتا, گیو دوسروں کو ہینڈ اوور کرنے والا یا پذیرائی کرنے والا یا سپورٹ کرنے والا, جو بہت ہمارے کلچر میں مسنگ بھی تھا. یہ کیسے بلڈ اپ ہوا, اور اگر بلڈ اپ کرنا چاہے خاص طور پہ آرگنائزیشن کے اندر تو کیسے بلڈ اپ کیا جائے؟ یوسف, نقصان فائنینشلی شاید کور ہو جاتے ہیں, ریپوٹیشن کا نقصان نا سر وہ نہیں کور ہوتا. تو وہ عرفان ملک نے بڑی پیاری بات کی تھی کسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے, کہ جنہوں نے شاید اس کو لائٹ لیا ہے نا, اس انٹرنیٹ سلو سپیڈ کے ایشو کو, ایسا لگتا ہے شاید انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا انٹرنیٹ پہ. شام سرور کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ. اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے بڑی اسپیشل ہے کیونکہ جن گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے وہ میرے بھی گرو ہیں, آپ کے بھی شاید گرو ہوں. بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا ان سے اور سیکھ رہے ہیں. جانیں گے ان کی جرنی کے بارے میں, شاید کافی کچھ آپ جانتے ہو, کچھ وہ سوالات جو ابھی تک شاید آپ لوگوں نے نہیں جانے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. شام سرور صاحب, سر کیسے ہیں؟ سر السلام علیکم, بہت بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. اس شو کی شروعات کتاب کی جو روڈ میپر آپ کی ہے اس کی انیشل ڈیز میں تو ہماری نشستیں لگتی ہوتی تھیں, پھر وہ ظاہر ہے آپ اپنے راستے میں ماشاءاللہ بڑا تیزی سے آگے چلتے رہے. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے اور کامیاب کرے. اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو آج اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. Seems like you have grown younger. بس سر شام بھائی, آپ لگے پڑے ایک مشن کے اندر اس یوتھ کو امپاور کرنے میں, اور اس دوران شاید فرنٹ فیس کے اوپر تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بہت کچھ آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ہو بھی رہا ہے اور پذیرائی بھی ہے, لیکن بیہائنڈ دا سینس آپ کو بہت سے چیلنجز آتے ہیں اور ڈیلی کے بنیادوں پہ آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ایسا ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار چھੱਡ دو, لیکن ایون دین آپ کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈرائیو ہے, ایک تو ماں جی کی دعا اور وہ تو مقصد ٹھیک ہے, وہ کیا ڈرائیو ہے؟ اور یہ میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ جب اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو چیلنجز آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ جا پاتے. تو شام سرور کو وہ کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے, کیا کر رہی ہے کہ وہ اس مشن کو لے کے آگے موو فارورڈ ہو رہے ہیں؟ یوسف, میں نے کہیں پڑھا تھا جوانی کے دنوں میں کہ کچھ مخصوص دنوں تک اگر کسی کارروائی کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. I have been doing this public service, paying back to the community as long as I remember. مجھے تو لگتا بوڑھا ہو گیا ہوں, 2016 سے یہ کام کر رہا ہوں. 16 سے پہلے وہ ماجی والی بات 16 کے سٹارٹ میں, بائی دا وے یہ میری عادت بن گئی ہے اتنی کہ میں نے 2022 میں
کہا کہ میری پبلک اپیرنسز بند ہو جائیں گی 22 کے آخر میں نا. جیسے وہ مائک ڈراپ والا مائک ڈراپ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا کہ لوگوں نے نیچے ان باکس وہ جو مل رہا ہے, وہ خواتین خاص طور پہ وہ رونا شروع ہو رہی ہیں آنسوؤں سے, سب نے دیکھ لیا پکچرز ہوا ہے, نہیں جی آپ نہیں. میں نے جو کرنا تھا کر لیا. ایک بات تو مجھے سمجھ لگی تھی کہ میں اکیلا کچھ کر ہی نہیں سکتا, بس جو کرنا تھا اسی لین تک کر سکتا تھا. سرکار کا, گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت شکریہ کہ digskills.pk کے ذریعے میری آواز پہنچ گئی پاکستان بھر میں. پھر یوٹیوب کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے کروڑوں لوگوں تک میری ویڈیو پہنچائی, میرا پیغام پہنچایا. لیکن وہ جو میس لیول کا کام تھا نا, وہ مجھے سمجھ لگی کہ وہ جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آؤں گا یا جب تک میں ایٹ دی ہیلم آف افیئرس نہیں آؤں گا وہ نہیں ہو سکتا. مین وائل آپ سارے دوست شور میں جاتے تھے کہ یار وہ الیکشن لڑو, یہ لڑو, وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس گیم کی, اس پورے پروسیس کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. یا ایسا کہوں گا کہ سمجھ نہیں تھی, اب یہ کہوں گا. تو مجھے لگتا تھا بس میں نے جو کرنا ہے کر لیا, دیٹس اٹ. لیکن میری میکینیکل ایکشن کیا ہوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں نا تو مثال کے طور پہ جس کو نظر نہیں آتا وہ پہلے چشمہ اٹھاتا ہے, جو ایڈکٹ ہے وہ مثال کے طور پہ کافی کے بغیر نہیں اٹھ سکتا یا سگریٹ, واٹ ایور اٹ از. میکینیکل ایکشن ہے, آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو, بس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف مائی باڈی ہے, نہانا دھونا پارٹ آف مائی روٹین ہے, نہانا دھونا, کپڑے پہننا, یہ میکینیکل ایکشنز ہیں نا, یہ سارے آٹو پہ ہوتے ہیں یہ سارے. یار یہ والا کام یوسف آٹو پہ لگ گیا میرے. یہ اگر میں جس دن نہ کروں نا اس دن میں بڑا کوئی آدم ہزار قسم کا انسان ہو جاتا ہوں کہ یار آج میرے کو کوئی کم نہیں ہویا, آج میں نے کوئی بات ایسی نہیں کی. اب مثال کے طور پہ انویسٹا میں جب سے میں پچھلے مارچ سے, ابھی کوئی 10 مہینے ہو گئے ہیں, مارچ میں میرا ٹینیور سال کا ہو جائے گا. اب وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ میرا وہ والا کام جو ہے نا ایک اینڈ سے کافی لمیٹڈ ہو گیا ہے ایز اے کارپوریٹ سی ای او. تو میں نے کہا جی ادھر learneasy.pk اسٹارٹ کرنی ہے. میں نے اپنے پارٹنرز, اتھارٹیز اور باسز کو بولا, ڈائریکٹرز کو. انہوں نے کہا یہ کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا بڑا فائدہ ہوگا جی, کیپٹل ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ کریں نا, ان پہ ٹائم لگاتے ہیں. تو میں نے وہ کام کک جو تھی نا میں نے ادھر ڈھونڈ لی, اپنی ڈرائیو میری وہاں سے اسٹارٹ ہوگی. سو میں اس کو ایسے جواب دوں گا کہ یہ میرا پارٹ آف میکنزم بن چکا ہے. ابھی مرتے دم تک نا, میں پچھلے دنوں ایک وہ تصویر دیکھی تھی, کوئی ٹیچر ہے جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے, ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے, وہ تب بھی وہ پیپرز چیک کر رہا تھا لیپ ٹاپ پہ. یہ ایکچولی پاسڈ ہوئے وائل چیکنگ پیپرز. مجھے لگتا ہے میرا یہ میکینیکل ایکشن میرا پارٹ آف روٹین, میری ہیبٹ بن چکی ہے. ابھی میں یہ نہیں رک سکتا. صحیح ہے سر. آپ نے ذکر کیا انویسٹا کا اور لرن ایزی کا ذکر کیا, کورسز ہیں وہاں پہ, ایکسپرٹس آ رہے ہیں, اپنی ٹریننگز کر رہے ہیں, جو کہ آج میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ روڈ میپ پر وہاں پہ لے کے آئیں اور کل سے ریکارڈ کریں جی. سو یہ میں اناؤنس کر دوں کہ اسکل سیکھنا ایک مرحلہ ہے, کام ڈھونڈنا دوسرا مرحلہ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ تیسرا مرحلہ ہے, پر کس رستے پہ جانا ہے یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. تو روڈ میپ پر میں نے یوسف صاحب کو دعوت دی آج کہ آپ پلیز آئیں اور ہماری مدد کریں learneasy.pk. انشاءاللہ. سر سوال یہ تھا, اور بھی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس اس طرح کے کورسز ہیں جو فری میں دے رہی ہیں, جناب وائی دس پلیٹ فارم, اس کی نیڈ, اور کیوں یہی پلیٹ فارم, کیا اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس کو؟ دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں, اور دونوں باتیں آرام سے سمجھنے والی ہیں. لوگ کیا سکھا رہے ہیں, کینوا, بیسک گرافک ڈیزائننگ, ایڈوانس نہیں. ایڈوانس لیول پہ کوئی قریب نہیں پہنچتا جہاں پہ عمران علی ڈینا جی ایف ایکس مینٹر کرا رہے ہیں. وہ مشکل کام ہے نا, کون جائے اس رستے پہ. ورڈ پریس سکھا دی, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا دی. لرن ایزی ایکچولی اسٹینڈس فار ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز. آپ بات کر رہے ہیں اے آئی کی, بات کر رہے ہیں پائتھن کی, آپ بات کر رہے ہیں مشین لرننگ کی, آپ بات کر رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کی, آپ بات کر رہے ہیں ڈیو آپس کی, آپ بات کر رہے ہیں گیم ڈیولپمنٹ کی, آپ بات کر رہے ہیں کریٹو رائٹنگ تھرو اے آئی, آپ بات کر رہے ہیں گوگل ایڈس کی, فیس بک ایڈس کی, جو کہ ڈھنگ کا آپ کو ریسورس نہیں ملتی. میں نے تو ابھی تک گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہی نہیں کروایا, میں نے تو ابھی تک ورڈ پریس کا کورس ہی نہیں کرایا. پھر میں نے فری لانسنگ کو آؤٹ سائڈ مارکیٹ پلیسز خود پڑھایا کہ آؤٹ سائڈ مارکیٹ پلیسز کیسے فری لانس کا کام دلا جا سکتا ہے. سو وہ جو میں نے کہا نا, اس سوال کے دو جواب ہیں.
دو جو یونیک ایلیمنٹس ہیں جو کہ ممتاز کرتے ہیں ہمارے کام کو بائی ادر فری ٹریننگس. ایک تو یہ کہ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز آپ کو ہائی اینڈ کوئی ٹیکنالوجی فری میں نہیں ملتی. دوسری بات جناب, اس ٹیلنٹ کو جو گریجویٹ ہوتا ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں ٹیلنٹ پول پہ. اس کا نام میں ابھی نہیں لوں گا, وہ جنوری کے اینڈ میں اس کا انشاءاللہ انویلنگ کریں گے اور آفیشیلی اس کو رول آؤٹ کریں گے. سارا ٹیلنٹ کیٹیگری وائز, سٹی وائز, ملک بھر کا ایک جگہ پہ ڈیٹا بیس میں اب آنے لگا ہے. وہ جو کہ پڑھ رہا ہے یہاں سے, یا وہ جو کہ ہمارے کاوشوں کے ذریعے آ رہا ہے. ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر بعد 4 بجے ٹریننگ ہونی ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد. اس ٹریننگ میں اے آئی, LLM, لارج لینگویج ماڈلز, مشین لرننگ, ایڈوانسڈ باتیں ہو رہی ہیں, لاما کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں یوسف جو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے جب دیکھا, اور اس کی لیڈ میں نے کیسے لی ہے, انسان سیکھتا ہے نا, اور کریٹو آدمی وہی ہوتا ہے جو چیزوں سے ریزونیٹ کر پاتا ہے. میں عرفان ملک کو پچھلے دنوں میں انویسٹا میں آنے سے پہلے, یار یہ اے آئی کری جا رہا ہے کی اے آئی. پھر وہ آ گئی اوپن اے آئی, چیٹ GPT 3, 4, پھر اور بہت ساری چیزیں آ گئیں, ایسی ویب سائٹس آ گئی, سیس ماڈلز جو وائس لے رہی ہیں آپ کی اور پھر ٹرین ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو دوبارہ بولنا ہی نہیں, آپ صرف لکھتے ہیں اور وہ بول دیتا ہے. پھر آگے جناب ویڈیوز. تو دنیا تو اے آئی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اور یہ ویگن اگر مس کر دی تو پھر اگلی پتہ نہیں کون سی ملے گی. پھر میں کہا سب سے پہلے ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ ٹیکنالوجیز پہ ایمفسس کروں گا, اور وہ میں نے کر دی ہے. ابھی یوسف ہمارے پاس کو 55,000 رجسٹریشنز ہیں, فری تعلیم ہے. ایک کورس کی ڈیوریشن منیمم 10 گھنٹے, جانے کو وہ 40 گھنٹے تک بھی جا رہی ہے. اسیسمنٹس ہیں, اسائنمنٹس ہیں, اور پھر بیسڈ آن دوز اسیسمنٹس اینڈ اسائنمنٹس اس کو سرٹیفکیٹ تھمایا جاتا ہے. سرٹیفکیٹ بھی بڑا نوٹ وردی ہے, بٹ اس سے زیادہ نوٹ وردی یہ ہے کہ ٹیلنٹ پول میں اس کو ایکسیس مل رہا ہے اگر وہ learneasy.pk کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے. صحیح. آپ نے بات کی کہ فرق سمجھ لگی؟ سمجھ گیا بالکل. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا ٹیلنٹ پول. سر ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ بھی کی, ویڈیو بھی آپ کی آئی فنڈس کے اینگل سے اور اسپانسرشپ کے اینگل سے, اور جس طرح کا یہ ویژن جا رہا ہے اور جس طرح ورک آؤٹ کر رہے ہیں, فنڈس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور اس کے لیے کیا پلانز ہیں اور کس طرح آگے اس کو موونگ فارورڈ؟ میں ابھی جا رہا ہوں نا لیپ فیبرری میں سعودی عربیہ, اور فیبرری میں جا رہا ہوں دبئی, دونوں جگہوں پہ. انویسٹر نا سیلف جنریٹنگ ماڈل پہ ہے. اس پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پیسے دے دیے اور کہا کہ چلا دو. انیشیل فنڈز ہوا جیسے DHA کا ہر ایک کو پتہ ہے, اس کے بعد اٹس آن اٹس اون ہے. آپ نے جنریٹ کرنا ہے تو آپ رہیں گے, نہیں تو السلام علیکم. یہی ساری کنڈیشن پاکستان بھر میں ہے انویسٹا کے چیپٹرز کی. سیلف جنریٹنگ ماڈلز ہیں یہ سارے. لرن ایزی بھی سیلف جنریٹنگ ماڈل پہ, کتنی دیر تک میں فری رکھ سکوں گا. کلاؤڈ ہے, انسٹرکٹرز ہیں, انسٹرکٹرز کو پیسے دینے ہیں, پھر آن پریمیسز ٹریننگز ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ جو اگر فنڈز نہ جنریٹ ہوئے ان فارم آف اسپانسر, تو 2 طریقے ہیں, یا تو بند کروں گا جو میں کروں گا نہیں, یا پھر پرائس لیبل لگاؤں گا کورسز پہ, وہ بھی میں نہیں کروں گا. بچپا اگر لگانا ہوتا تو وہ جو نئے سیئرز ہیں وہ تو پہلے دن سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ کر اسی لیے رہا ہے کس نے کس دن کورس لانچ کرنا ہے. وہ تو جب تک سانس ہے بہت چانس نہیں ہے, تو وہ جب تک سانس ہے اس کا تو چانس ہی نہیں ہے. پرائس نہیں لگے گی, حالانکہ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن میں نہیں لگاؤں گا اپنے آپ. پھر رہے گا تیسرا طریقہ اسپانسر. وہ پھر میں نے اس لیے پوسٹ لگائی, سعودی سے, کینیڈا سے لوگوں نے مجھے ان باکس کیا ہوا ہے میرے فیس بک اور انسٹا پہ. انسٹا پہ تو آج صبح میں. اب مصیبت یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پروموشن ایسے ہی ہو کہ میں شام سرور بن جاؤں اوور نائٹ. ابھی میں یوسف بن سکتا ہوں, یوسف ایک جرنی سے گزرا ہے نا. اب وہ ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی میں پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو شاؤٹ آؤٹ دے سکتا ہوں, آپ کو آپ کا لوگو لگا سکتا ہوں ویڈیوز پہ, آپ کو ایکنالج کر سکتا ہوں, اچھا آپ کو ادھر بٹھا کے انٹرویو کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی پذیرائی ملے. اس کے پیچھے سالوں سال کی ایفرٹ ہے, فری کی, اس وقت کی. یہ سامنے دوست بیٹھا ہے احسان, اس وقت کی جب مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا,
2014 میں. یہ میرے تب کے یہ فرینڈز ہیں 16 کے سوری QAU کے. تو میں جب جاتا تھا ٹوٹل 10 بندہ بیٹھا ہوتا تھا. اب کہانیاں ہو گئی ہیں چینج ہیں جی بابا جی, کہانیاں ہو گئی ہیں چینج. تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ جرنی کو میں کیسے ان کا پورا کرا دوں. تو اسپانسر بھائیو, شوق آپ کا احترام میں کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. فی الحال میں یہی کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو ہے تو اوپر لوگو لگا دوں, میں یہ کر سکتا ہوں بیچ میں اشتہار لگا دوں آپ کا, میں یہ کر سکتا ہوں آپ کا انٹرویو کر دوں, میں یہ کر سکتا ہوں آپ کی پروڈکٹ سروس کے بارے میں بات کر سکوں. اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اور یہ بھی بہت کچھ ہے. امیجن کہ یہ ملینز آف پاکستانی آڈینس کو جا رہا ہے. 1 ملین یوٹیوب کھلوتا, فیس بک کے سارے گروپ ملا کے اتنا کچھ ہو گیا. یہ سوچے کہ میں ابھی بڑا دکھی بھی ہوں فیس بک سے, وہ میرا غم الگ ہے. وہ غم میرا 64 GB کا الگ ہے کہ میرا گروپ ہی 1.25 ملین کا گروپ ہی غائب ہو گیا. اچھا, یہی سوال میرا نیکسٹ بھی تھا بنتا ہوا کہ وہ گروپ ہمارا گیا اور اس میں بڑی ایفرٹ ہوئی تھی, سب کچھ بلڈ اپ کیا تھا. سب سے بڑا مجھے دکھ اس کا اپنا نہیں ہے, سب سے بڑا دکھ ہے مجھے میڈم روبینہ یاسمین کا. اس نے اپنے بچوں کی طرح اس گروپ کو چلایا اور ان ماڈریٹرز کو چلایا. دکھ مجھے ان ماڈریٹرز کا ہے جو آخری وقت تک اس مشن میں میرے ساتھ کھڑے رہے ریگارڈلیس آف اینی فائنینشیل گین, جو تھا ہی نہیں کبھی. صحیح ہے. تو مجھے تو دکھ یہ تھا, میں تو بڑا سیڈ ہوا. اس ساری ایپیسوڈ سے کیا سبق سیکھا؟ دیکھیں بات سنیں, ملٹیپل ایوینیوز ہونے چاہیے تھے, ملٹیپل گروپس ہونے چاہیے تھے جو کہ ہم نے آلریڈی رکھے ہوئے تھے, لیکن اتنا بڑا نہیں تھا نا کہ جہاں پہ 6 لاکھ والا گروپ, اتنا بڑا کوئی تھا نہیں. دوسرا جو میں نے سبق یہ سیکھا کہ فیس بک اب کمنٹس پہ بھی سلیش لگانا شروع ہو گیا. اب کمنٹ میں آپ آئے میرے پوسٹ کے کمنٹ میں, آپ نے کہا جی یہ لے لو لیٹ سے ٹیلی گرام یا یہ کرپٹو یا فلاں, اس کا میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جب تک ماڈریٹرز یا تو وہ فل ٹائم پیڈ ہوتے, ان کو اجرت دی جاتی ان کے 24 گھنٹے کام کرنے کی, تب تو سمجھ لگتی ہے. تو والنٹیئرس تھے سارے ماڈریٹرز, بھئی وہ ہر وقت نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ اپنا کام کر رہے تھے. وہ تو صرف اس وجہ سے کہ شام سرور کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹائم مل رہا ہے, تو وہ یہ کاوش کر رہے تھے. اور سب سے بڑا جو مجھے لرننگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فیس بک میری طرف انکار ہی سمجھو. میں نکل گیا لنکڈ ان, ماشاءاللہ لنکڈ ان پہ بھائی کے ہو گئے ابھی 2 لاکھ نیوز لیٹر کے وہ سبسکرائبر, جو پورے پاکستان میں کسی کے نہیں ہیں. 2 لاکھ کے انڈیویجول کے نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ فالوورز بھی 3 لاکھ پلس ہو گئے. تو وہ مجھے بڑا آسان کام لگتا ہے, بات کرو تو پہنچتی بھی ہے. اور وہ چونکہ B2B اور B2C ہے پلیٹ فارم. تو جی جناب, تو فائنلی روڈ میپر اردو ورژن میں بھی اویلیبل ہے. آپ roadmapper.com پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ساتھ انگلش ورژن پہلے سے اویلیبل ہے. سو بوتھ, اگر آپ انگلش ریڈر ہیں یا اردو ریڈر ہیں, آپ ای بک ورژن ان کے فری میں ہماری ویب سائٹ roadmapper.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آڈیو بک ریڈرز ہیں, تو اردو ورژن کی پوری 8 آورز کی آڈیو بک بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو سیریز کے اندر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب بک میں کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے, آپ اپنی لائف, اپنے کیریئر, اپنے بزنس کے روڈ میپ پراپرلی بنا سکیں اور اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. سمپلی وزٹ کریں roadmapper.com اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں. اور وہ لوگ جو ہارڈ بک ریڈر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہارڈ بک میں اویلیبل ہو, تو آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو روڈ میپس کے چارٹس بھی جو ہیں اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں roadmapper.com. صحیح. سر, آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس ملٹیپل سورس آف انکم ہونی چاہیے, لیکن ارلی سٹیج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طرح پک نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کی جرنی میں اور جس چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کے آپ چیزوں کو بلڈ اپ کریں. میں چاہوں گا اس یہ جو پیسیو انکم کی بات یا ملٹیپل سورسز آف جو انکم ہے, اس کی جرنی کیا ہونی چاہیے, اس کا منی اگر ہم روڈ میپ دے سکیں, کس طریقے سے ایک بندے کو اس طرف جانا چاہیے رادر دین کہ ساری چیزیں ایک ساتھ اسٹارٹ کر لیں. دیکھو, the best investment to begin with is to invest on yourself. اگر لیٹ سے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ایمرجنسی ہے, ارجنسی ہے, وعلیکم السلام, تو اتنا تو ٹائم لگے گا کہ آپ کوئی اچھی اسکل سیکھیں, تاکہ اس اسکل کو بیچو گے تو پیسے کماؤ گے نا. یا تو سلور سپون لے کے آیا ہو تو سمجھ لگتی ہے کہ سیکنڈ جنریشن کاروبار چلا رہے ہو, جو ای کامرس کھول لیا, بلاگ کھول لیا,
ڈیجیٹل پروڈکٹس بنا لیے, سیس بنا لیا, یا کنسلٹنسی سروسز دے دی, یہ ساری چیزیں تھوڑا ٹائم درکار کرتی ہیں. جو فاسٹسٹ وے آف میکنگ منی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسکل ہی ہے. اسکل کے لیے انیشل وقت جو درکار ہے وہ تو ہے ہی ہے نا, سیکھنا جو ظاہر ہے 90 دن کا ہمیشہ میں پرچار کرتا ہوں, 45 دن سیکھو اور باقی 90 دن سیکھو اور پریکٹس کرو تاکہ پورٹ فولیو بھی بن جائے. تو یوسف میاں, اسکل سیکھنے پہ ابھی آپ کو کون روکتا ہے؟ اس یوتھ کو 65% یوتھ کو جائے نا learneasy.pk پہ فری میں سیکھے. اس کے بعد فاسٹسٹ وے آف گروئنگ میں نے بتا دیا, ٹیلنٹ پول پہ جائیں, جو کہ میں انشاءاللہ جنوری میں اناؤنس کر دوں گا. تو ریموٹ جابس بھی مل جائیں گی, اور جی سی سی کنٹریز میں جو بات ہے سعودیہ سے آغاز ہوتی ہوئی, عمان, بحرین, یو اے ای اور قطر, یعنی اس کا کیپٹل دوحہ, تو جائیں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ جابس ملیں گی, ہم گارنٹی کے دیتے ہیں. یہی تو فائدہ ہے انویسٹر. سو مجھے لگتا ہے یہ فاسٹسٹ وے ہے کہ کہیں سے آف دا مارک ہو. پھر ملٹیپل سورسز, سر تھوڑے پیسے سیو کرتا رہنا. فائنینشیل مینجمنٹ اسکول نہیں سکھاتا, پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عقل بھی نہ کام کرے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک کتاب پڑھ لیں, بہت پرانی کتاب ہے رابرٹ کایوساکی کی, پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اب تو ان گنت دفعہ میں اس کو ایڈوکیٹ کر چکا ہوں کہ پیسہ ان اے بینک از ڈی ویلیوئنگ. میں اس کا وکٹم ہوں 2012-14 کے بیچ میں, اور وہ جب ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے آپ کا, ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کو چلاؤ, کام پہ لگو, تھوڑے تھوڑے پیسے. مثال کے طور پہ کوئی اسٹرگلنگ کمپنی ہے, آپ کی اسٹرگلنگ کمپنی ہے, اس پہ پیسے لگا لیے. میری اسٹرگلنگ کوئی بزنس ہے, اس پہ لگا لے. تو آف کورس آر او آئی انسائٹ رکھتے ہوئے پھر اسی طریقے سے ہر ایک کے پاس دینے کے لیے, پے بیک کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. کنڈل بکس میں آج کل بہت سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کنڈل بک بنا لیں نا, جو کہ ہم بنا رہے ہیں, اور اس کو آپ کنڈل پہ رکھیں تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اے آئی کا استعمال کر کے, کل وہ سامنے ٹیم بیٹھی ہیں, ہم نے نا بیٹھ کے گیم بنا لی, ٹک ٹاک ٹو. اے آئی کو تھوڑا دیکھ کے, جنریٹو اے آئی, اس کو استعمال کر کے کوڈ پین میں جا کے اس کو ڈپلوائے کر کے سورسز لے کے ویب سائٹ پہ ڈال کے اس کی پھر موبائل ایپ بھی بن جائے گی. دنیا اے آئی کا استعمال بڑا تیزی سے کر رہی ہے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. سو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ پہ انویسٹ کریں, اور دوسرا آف کورس اسکل ایز اے فری لانسر, اور پھر تھوڑا پیسہ کما کے ملٹیپل سورسز ایونچولی چلے جائیں. میرا بھی ایٹسی پہ بھی اسٹور ہے, میرا امیزون پہ بھی اسٹور ہے. I have been investing I have invested actually in two companies in 2024. 2 companies, دونوں اسٹرگل کری تھی. پھر جناب اور کیا کیا ہوگا میں نے, اسٹاکس نا, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل, تو بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو انویسٹ کرنا شروع کر لیں تو آٹومیٹکلی پھر ملٹیپل سورسز بن جاتے ہیں. سر یوتھ کی بات آتی ہے, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہے اور بڑا آپ کلوزلی ان سے کنیکٹڈ رہے. 2-3 چیزیں جو آپ کو نظر کلوزلی کنیکٹڈ سے کیا مراد؟ سر کافی ڈیپ جا کے آپ نے ان کو سمجھایا ہے, سیکھا ہے, دیکھا, آبزرو کیا ہے. اچھی بھی ہے آپ کو یوتھ ملی ہے, اور ایسی بھی ملی ہے جو تھوڑی دوسری سائڈ پہ, ٹھیک, رگڑنے والی بھی. نہیں, وہ تو بہت کم ملی ہے, لیکن ہاں ملی ہے, پچھلے سال ملی ہے. صحیح ہے. 2-3 چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر سکیں اس یوتھ کے بارے میں, اور کچھ گائیڈنس دے سکیں جو آپ کو اوور آل نظر آ رہا ہے اور جس ڈائریکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا جا رہی ہے. یار یوسف, میں نے ایک تصویر دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ جس میں کوئی 10 ایک سیب تھے, آدھا چکا مارا ہوتا ہر سیب پہ. یہ مینٹر بھی ایسا ہی ہے. اگر پورا ایک کے پیچھے پڑ جاؤ نا تو ہر ایک سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ یار ایک ہی اور اسی کے پیچھے پڑ جاؤ, ہاتھ دھو کے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل پتہ کون ہے؟ ابھی وہ ہے نہیں ادھر, فہد منصور. یار وہ آپ کے سامنے ایک جرنی ایک لڑکے کا سٹارٹ ہوا جو 40,000 تنخواہ سے سٹارٹ ہوا ہوگا. کدھر پہنچا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ خود روڈ میپر پہ بٹھائیں اس کو, پوچھیں تو کیا کرتا ہے, تو آپ کو بتائے گا کیا کرتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آدھا چک مار رہا ہے نا, اس سے بہتر ہے پورا سیب ایک ہی دفعہ کھا کے تھوڑا سا ذرا دیکھو ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کنسسٹنسی ہوتی نہیں ہے, پیشنس ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ڈیزل واشنگٹن ایک
ہالی ووڈ اسٹار ہے, اور وہ کہتا ہے وداؤٹ کمٹمنٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ اینڈ وداؤٹ کنسسٹنسی یو کی ناٹ فنش. یہ دو چیز بڑے ضروری ہیں. اس کے ساتھ تیسرا سی کا تڑکا لگ جائے نا کمیونیکیشن کا, تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اچھا ہمیں چونکہ صبر نہیں ہوتا, مستقل مزاجی پھر وہ ظاہر ہے نہیں ہوتی, تو تھک جاتے ہیں. پھر اس کو بھی وہ دیکھ لیا, اس کو بھی دیکھ لیا, پھر ہر ایک کی سمجھ نہیں آتی. جنہوں سمجھ نہیں لگتی, یا جنہیں آپ کو سنا نہیں ہوگا پورا, یا آپ کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی ہوگی, پھر اس کی کتاب میں تو آپ ولن ہی ہے نا. وہ تو یہی کہے گا کہ یار یہ کسی کام کا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں پچھلے دنوں میں نے ایک کمنٹ لکھا, میں نے خود جا کے لائک کیا سوشل میڈیا, کہتا دا موسٹ اوور ریٹڈ گرو آف آل ٹائم. نیچے 4 اس جیسے اور سے انہوں نے بھی لائک کیا تھا. میں کہا میں 5 کروں گا پورے. میں کہا بالکل سر, سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ بھی آیا میری پوسٹ پہ, محلے والوں کو دکھا رہا ہوگا, وہی جو لان تان کر رہا تھا جا کے دکھا رہا ہوگا, دیکھو شام سر نے لائک کیا. مائی ہول پوائنٹ از you cannot please everybody, but at the same time the problem people need to understand is they need to be consistent enough in whatever they do, which sadly we do not. سر یہ جو آپ نے بات کی کمنٹ والی بات, اور سوشل میڈیا اور برانڈنگ کی ہم بات کریں, پرسنل برانڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, اور اکثر لوگ وہ جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے نہیں برداشت کر پاتے. وہ جو ایک کمنٹ والا یا کوئی نیگیٹو آ گیا, کیسے وہ اپنی اسکن کو جو ہے نا, وہ تھک سکن اگر نہیں ہوں گے تو یہ تو کھا پی جائے گا. کیسے کیا, مطلب کیا کیا جائے؟ 2-3 اگر اسٹریٹجی دے سکیں یہاں پہ, کوئی برانڈنگ اینگل سے سوچنا چاہے, بنانا چاہے, کرتے ہیں. یوسف میں ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں بول پاؤں گا, جنرل بیکاز لیٹ اٹ گو, حقیقتاً لوگوں کو بولنے دیں. وتعز منتشا وتذل منتشا. میرے کیس میں پتہ کیا ہوا ہے, مجھے واقعی بہت پیار ملا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یو ہیو بین دا فرسٹ ہینڈ وٹنس. آپ اور مدیہ جب سٹیج آپ لوگوں نے سنبھالا ہوتا 6 مئی کو, تو مجھے جب وہ پکچر نظر آتی ہے نا, تو یہ 1 2 4 5 میرے لیے irrelevant ہے. یہ میرے لیے پھر بس کمنٹ ہے, یہ میرے لیے اوپینین نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ فیکچوئل بیسڈ ہے, مثال کے طور پہ فیکچوئل بیسڈ ہوں گے, اور میں ان کو ایگری کرتا ہوں کہ یار بات سنو, تم ابھی جو پڑھا رہے ہو نا وہ پرانا ہے. اب ٹھیک کہہ رہا نا, میں نے 2022 میں پڑھا دیا فری لانسنگ میرے یوٹیوب چینل پہ. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے نیا یا لیٹسٹ میری تعلیم کہاں پڑھی ہوئی ہے, جو کہ لرن ایزی پہ. وہ اسی یوٹیوب پہ جائے گا, اس کی بیس پہ وہ اوپینین جنریٹ کر لے گا. اوپینین جنریٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے, پر آپ کا اس سے بھی زیادہ اچھا ضروری رائٹ ہے, کمپلسری رائٹ ہے کہ آپ تھک سکن بن جائیں, بیکاز نیسیز ول کم ان آل پیکج. آپ کو یاد ہوگا آپ شروع میں گروپ سنبھال رہے تھے, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا میرا اس جرنی میں ساتھ دیا ارلی ڈیز میں. وہ ایک گروپ آیا تھا, پتہ نہیں انہوں نے اٹیک کیا صرف اس بات پہ کہ ہم اس کو پوسٹ اپروو نہیں کرنے دیتے تھے اس کے کورس کی. یاد ہے آپ کو, کوئی سائیول سوول پتہ نہیں کہیں کا تھا وہ. اچھا ابھی وہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے اور وہ 8-10 اپنے جیسے بلا لے, 50 بلا لے, اٹ ڈزنٹ میٹر. پر میں جب پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں نا یوسف, تو میں نے ایک ایسا کیس دیکھا ہے کہ میں لاہور سے اسلام آباد آیا ہوں موٹر وے کے سفر میں, اور بیچ میں کسی نے کوئی کارروائی کی ہے, اور جب تک میں بھیرا پہنچا ہوں نا, لیٹ می شور یو, میں نے تو نہیں گاڑی چلاتے ہوئے اپنا فون دیکھا. پیپل آف پاکستان ٹوک ہم ٹو کلینرز. اور یار میں لٹرلی رونا شروع ہو گیا. میں بیرا میں بیٹھا ہوا, یہ میرے ساتھ تھا شامی, کہ یار یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں لگا کیا ہوا ہے. وہ انڈیویژل پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, آؤٹ آف اے سڈن وہ کوئی بھائی صاحب اپنی گاڑیاں دکھاتے ہوتے تھے, ابھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا یار یہ اچھا, میں نے ایک سیاح تھا, میں بڑا مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. وہ میں نے غلطی کا احساس کیا ہوا کہ وہ ٹائی لوپیز کی ایک ویڈیو تھی, وہ مائی گراج ان دنوں میں نا, میں نے پتہ نہیں اس کو بارے میں ایسے بول دیا کووڈ کے دنوں میں کہ عقل نہیں ہے آج کل کے مینٹرز کو, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ریپرکشنز پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوں گے. ان میں سے ایک بھائی صاحب تھے, تو انہوں نے اس کو فیل کر لیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے یہ, تو اچھا میں جب بیرا پہنچا تو میں نے کہا ٹیگ ہوا میں کمنٹس میں, ہر ایک نے اس کی ستری کی, تو کون ہے بھائی, تو پیسے چارج کر کے پڑھانے والا, اس کو دیکھ, اس کی سروسز دیکھ پاکستان میں. دیٹ از دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز, کووڈ کے دنوں کی بات ہے, کہ آپ کو بہت پیار ملتا ہے, اور اس پیار کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو اتنی تھک سکن بن گئی ہے کہ بولتے ہیں نا, ابھی آپ کے سامنے ہوا تھا, کیا ہوا تھا وہ کنیکٹڈ پاکستان 2023 تھا, ہاں لاسٹ ایئر آپ کے سامنے ہی ہوا ہے. صحیح ہے.
سر ایک چیز آپ کی بڑی اچھی ہے اور وہ مارکیٹ میں مسنگ تھی جس نے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کیا اور آپ مارکیٹ میں گرو کہہ لیں بڑے بھائی کے طور پہ ہم آئے اور آئی ٹی انڈسٹری کو ایک طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا, وہ تھا ہر اس بندے کو سپورٹ کرنا یا فرنٹ لے کے آنا جس میں آپ کو نظر آتا تھا پوٹینشیل ہے, جو لوگوں میں گیو دینے کا اس کے اندر ہے اور کچھ ایکسپرٹیز اسکل رکھتا تھا. یہ جو ایلیمنٹ ہے اور یہ اکثر لوگوں میں نہیں ہوتا, گیو دوسروں کو ہینڈ اوور کرنے والا یا پذیرائی کرنے والا یا سپورٹ کرنے والا, جو بہت ہمارے کلچر میں مسنگ بھی تھا. یہ کیسے بلڈ اپ ہوا, اور اگر بلڈ اپ کرنا چاہے خاص طور پر آرگنائزیشن کے اندر تو کیسے بلڈ اپ کیا جائے؟ دیکھیں کیسے بلڈ ہوا اس کا سیدھا کریڈٹ والد کو, ابو کو جاتا ہے. وہ میں بچپن میں کرکٹ نہیں کھیلے آتے, کھیلو نا کیا ہوگا, اچھا پھر وہ گاڑی چلانا کرو نا کیا ہوگا, زیادہ زیادہ گاڑی لگے گی. وہ مجھے سمجھ لگی کہ جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں نا تو اس کو پاور بھی دیں, ورنہ آپ اس کا بیسٹ نہیں نکال سکتے اس سے. وہ ڈرا ہی رہے گا, وہ جکڑا ہی رہے گا. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ لوگ فورس ہی نہیں کرتے بگر کینوس کو. تو وہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ نے کسی کو لائم لائٹ پہ لے کے آنا ہے تو آپ اس کو پھر پورے منو من اس کو پروموٹ کریں نا, ایسا تھوڑی ہے. اس پہ میں نے اگین اس پہ بھی بڑی ہیٹ لی ہے کہ یار یہ منجن سیلر اس نے ای کامرس والے پروموٹ کرا دیے, یہ کرا دیے, پر پیکج ہے ابھی اس کا مجھے کیا پتہ لگے گا کون کیسا نکلے گا. آپ کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں نا یوسف, جب تک آپ پروڈکٹ یوز نہیں کرتے تو آپ کو کیا پتہ پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ سبق ہی ہے اچھا برا. لیکن زیادہ ضروری بات یہ کہ کارپوریٹ کلچر میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. آپ ٹارگٹس دے دیں کوارٹرلی, منو من کسی کی بات کو تسلیم نہ کیجئے, بٹ آپ اس کو کنٹرول ٹارگٹس دے دیں اور پھر دیکھیں کہ مائل سٹونز میں ڈویژن کے بعد وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. سو امیجن ایک ٹارگٹ ہے کوارٹرلی اور اس کے 10 مائل سٹونز ہیں. میں ادھر یہی کر رہا ہوں اور انفارمیش میں بھی میں نے یہی کیا تھا. تو 4 مائل سٹونز تک وہ لیٹ سے مہینہ ہو سکتا ہے, 2 مہینے, 1.5 مہینہ ہو سکتا ہے, 2 مہینے تو زیادہ ہو جائے گا. بیسڈ آن دیٹ آپ دیکھیں گے یار اس کی پرفارمنس ایٹ پار ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ ہے, تو پھر وہ اسٹک اینڈ کیرٹ وہاں پہ اپلائی ہونی چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرو اسپرٹ آف لیڈرشپ ہے. تو یہ سر کچھ پلیٹ فارم بھی آپ نے بلڈ اپ کیے تھے, اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا تھا, کیا اپڈیٹ سے وہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں یا کیا چل رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی, ورک چیسٹ فیبرری میں پورا ریڈو ہو رہا ہے, نئے کوڈ کے ساتھ, سکنس نئی بن رہی ہیں, موبائل ایپ کے ساتھ اور پیمنٹ انٹیگریٹر کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ وی سی بھی لے رہے ہیں. ارے زبردست, گڈ ہے. اور ایک آپ وی سی تو جنوری میں مل جائے گا. اور ایک آپ کا انٹرنشپ والا بھی ہے جو, وہ کیا ہے؟ اس کو بند کر کے ٹیلنٹ پول بنا دیے تاکہ وہ انٹرنشپ سے زیادہ ضروری ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لوگوں کو لے آ کے ایک جگہ پہ لے کے آؤں. صحیح ہے. یہ جو آپ نے ٹیلنٹ پول کی بات کی ہے, کیا یہ دوبارہ انٹرنشپ والے پلیٹ فارم کی طرح تو نہیں رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا, پیسے لگ رہے ہیں نا اس پہ اس لیے نہیں رہے گا. وہ تو انڈیویجول کاوش تھی نا, یہ تو چلو ادارے کی کاوش آ گئی. اور اس میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا سکیں گے کمپنیز کس طریقے سے اس ٹیلنٹ پول سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں ابھی جی سی سی میں نا, سعودی میں لیٹ سے چپ ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے, لیٹ سے پائتھن ڈیولپرز کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ کی یوز ہوتی ہے. پوری دنیا میں بھرمار ہے, ان کو ٹیلنٹ نہیں ملتا. پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ لو آپس ہے, لو آپ جابس ہے, اے سی فٹر, ٹیکنیشین, لائٹ فٹر, روڈ کنسٹرکشن, گاڑی چلانے والا ڈرائیور. بھائی ہندوستان جب ساری لے کے جا رہا ہے مڈ سائز جابس وچ از کمپیوٹر بیسڈ, وائٹ کالر تو نہیں ملتی لیکن چلو ڈیسنٹ جابس. آپ کا یوتھ کسی سے کم ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کمپیریزن کریں نا, یہ زیادہ سیانے ہیں ہندوستان سے. میں ان کے ساتھ پچھلے دو دہائیوں سے کام کر رہا ہوں. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں سر, یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی ورتھ کیا ہے. یہ سم ٹائمز اوور سٹیپ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیڈ نیم ٹو دا ریپوٹیشن اور بیڈ ریپوٹیشن ٹو دا کنٹری اور بیڈ نیم ٹو دی کنٹری آتا ہے. ادروائز دے آر ویری ٹیلنٹڈ پیپل. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہماری یہ ٹیک سکلز والے بچے تیار ہو جائیں نا یوتھ کے, ان کو جب ہم انشاءاللہ ریموٹ جابس کے ذریعے یا پھر لیٹ سے ان کنٹریز میں جا کے جابس کریں اور پیچھے سے پول بھی تیار ہو رہا ہو, یہ لوگ جائیں, تیار ہو رہا ہو, یہ لوگ جائیں, تو ایک بڑا آٹومیٹک سرکل بن جائے گا. اور بیچ میں اگر انٹرنیٹ نہ چلے, اچھا اس پرابلم کے بارے میں بھی بہت بات ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھ کر کوئی سمجھتا جیسے کہ پتہ نہیں ایسے ہی بند کیا ہے کدھر انٹرنیٹ. سر میری بات سمجھیں,
انٹرنیٹ کا ایک ایشو بڑا سیریس ہے جس کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے، شام سرور کی اگر ذاتی رائے، وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فائر وال کی انسٹالیشن میں تھوڑی سی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اب میں آن اے ریکارڈ کہہ رہا ہوں فائر وال ضروری چیز ہے. یہ جتنے بھی ہمارے یہ جو سائبر ٹیررزم کی باتیں ہوتی ہیں نا، کور ہو جائیں گی. پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ کو نوکھیں کہ آپ کو نہ ملے. کنٹرولڈ انوائرمنٹ کہیں نہ کہیں رہتا ہی ہے، پر میٹر کیا کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی ڈپلائمنٹ اگر فیز وائز ہوتی نا تو صحیح رہ جاتا. ہم ایک ہی وقت میں شاید مجھے صحیح نہیں پتا کہ سارا ڈپلوائے کیا تو کہیں پٹھا بیٹھ گیا ہے، تو اب تو ٹھیک ہے، آج کل تو کافی بہتر ہو رہا ہے. لیکن اس میں مجھے لگتا کوئی اس کی انویسٹیگیشن کسی نہ کسی سطح پہ ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ایسے کرا ہے. ڈپلوائے فیزز میں کر لیتے، آہستہ آہستہ کر کے کر لیتے. کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آج جیسے اگر آپ پے پیل کی بات کرتے ہیں، وہ آتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی ورڈ بار بار بول رہا ہے، مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ اس کو سال بعد بتائیں گے کہ جناب ابھی کنٹرولڈ ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، تو کیوں نہیں آئے گا؟ اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ کیا دیکھتے ہیں آئی ٹی کا فیوچر پاکستان کے اندر؟ کیونکہ مایوسی اگر جیسے نیٹ کا پرابلم ہوئی، یہ ساری کچھ ٹیمپرری فیز واقعی ڈیمیج کر کے گیا ہے، غلط ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بار بار بول رہا ہوں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ایڈمٹ کرنے میں کہ اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے تھا بائی دی ٹاپ اتھارٹیز کو، اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس پہ تو شاید ایک فل فلیش ایڈریس ٹو نیشن بنتا تھا پرائم منسٹر کا کہ جی یہ ایشو ہے، اس کو ہم اس وجہ سے ہے یا نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں، آ کے بتانا چاہیے تھا. منسٹری نے تو ایک دو دفعہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور وہ کافی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں اس بارے میں. لیکن یہ کہ جو ڈیمیج ہے اس کو ڈیمیج کو کنٹرول بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. ابھی پاشا کی ایک رپورٹ تھی کہ اگر پورا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو میرے خیال میں پر منٹ 1 ملین آپ نقصان اٹھاتے ہیں. سید سجاد پاشا چیئرمین. اور اسی طریقے سے اگر سلو ہوتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ یوسف نقصان فائنینشلی شاید کور ہو جاتے ہیں، ریپوٹیشن کا نقصان نا سر وہ نہیں کور ہوتا. تو وہ عرفان ملک نے بڑی پیاری بات کی تھی کسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے کہ جنہوں نے شاید اس کو لائٹ لیا ہے نا، اس انٹرنیٹ سلو سپیڈ کے ایشو کو، ایسا لگتا ہے شاید انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا انٹرنیٹ پہ. یہ اس نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا ہے، پھر تو فاسٹ پیس ہی ہے نا، پھر کیا رہ جائے گا. جی جناب، تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے یا آڈیو بک سن لی ہے یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے، پھر بھی کچھ سوالات ہیں، پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے، پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی، سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، 1 to 1 بیٹھوں گا اور آپ کے روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں، اس کو آڈٹ کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. سر 2 دہائیوں سے آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح، اور یہ چیلنجز تو ہم نے دیکھے ہیں کہ آتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، چیزیں چلتی رہتی ہیں، رائٹ، پارٹ آف پارسل ہے. ان کو ساتھ رکھتے ہوئے کیا فیوچر دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان یوتھ کے لیے جو بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آگے گرو کرنا چاہتے ہیں، کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا پاکستان 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جائیٹیکس میں چند ماہ پہلے پاکستان کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا لیبل لگا ہے. کسی وجہ سے ہی لگا ہوگا نا، ایویں تھوڑی لگا ہوگا کہ یہ پاکستانی کھڑے ہوئے، ساتھ انڈینز بھی تھے، ساتھ شری لنکنز بھی تھے، بنگالی بھی تھے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے جائیٹیکس میں دبئی میں. کیوں آپ کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا لیبل لگا ہے؟ اے آئی میں ڈیپ لرننگ، مشین لرننگ، سائبر سیکیورٹی، جو آپ پروڈکٹس لے کے گئے ہیں وہ بول رہی تھیں. ابھی آپ لیپ دیکھیے گا سر، فیبرری میں یہ لے کے جا رہا ہے نا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. مجھے تھوڑا بھنک لگی ہے کہ کس طرح کی پروڈکٹس ہیں. سر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیے گا ابھی فیبرری میں یہ کام. ہمارے ٹیلنٹ پہ تو کوئی شک شبہ نہیں ہے نا. اگر انیبلنگ انوائرمنٹ مل جائے اس ٹیلنٹ کو، تو یہ جو 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، یہ خود بخود آپ دیکھیں کیسے 25 جو بلین تک ایکسپورٹس آئی ٹی لے کے جاتی ہے، آٹومیٹکلی آپ کو پرابلم ختم ہو جائیں گے. تھوڑا وقت درکار ہوگا. دہائیوں کی ڈی کنسٹرکشن کو
دنوں میں کنسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا, تھوڑا سا تو صبر کرنا پڑے گا, پر ہوگا ضرور. وہ سائنس نظر آ رہے ہیں. آپ پچھلے 2 کوارٹرز کی اگر اکنامک پراسپیرٹی اور IT ایکسپورٹس دیکھیں تو آپ کو خود آپ کا جواب مل جائے گا. اور بات ہے کہ کچھ سیانے پکچر لگا کے کہیں گے ہماری وجہ سے ہوا ہے, پر میرا یہ ماننا ہے کہ یوتھ کو چونکہ جابز ہی نہیں مل رہی تھی, مرتا کیا نہ کرتا, وہ انٹرنیٹ پہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ پہ ٹائم لگایا, پارٹنرشپس کی, اسکلز ڈیولپمنٹ کی. پھر جو یہ باہر گئے ہیں انہوں نے بڑا ایفرٹ کی ہے پیچھے اپنی کمپنیز کو سپورٹ کرنے میں تھرو بزنس ڈیولپمنٹ. تو معاملہ تو بڑے صحیح سمت میں گئے ہیں پچھلے 2 کوارٹرز میں. صحیح سر. ایک کم گورنمنٹ ایسی میں کر رہے ہیں بائی دا وے, لیکن میں سچ بول رہا ہوں, اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو پتہ ہے جیسے انٹرنیٹ کی بات ہے میں وہ بھی بول دوں. صحیح. لاسٹ 2 سوالات. پہلی چیز, فری لانسر جب ایجنسی کی سائڈ میں موو کرتا ہے یا ٹیم بلڈنگ کے سائڈ میں موو کرتا ہے تو موسٹ آف دا فری لانسرس نہیں سروائیو کر پاتے. ظاہر. کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ فری لانسر سے موو کرتے پوری ٹیم اور پوری ایجنسی کمپنی رن کی, کچھ 1-2 چیزیں اپنے ایکسپیرینس اور کمپنیز آتی ہیں بتا سکیں کہ کس طریقے سے؟ چیتا سارے بابو بن جاتے ہیں, ورکر کون رہے گا پھر. وہ ایک آف ٹاپک, وہ پچھلے دنوں کے ایک سوشل میڈیا پہ تھا, ایک پولیٹیکل پارٹی بنی ہے, اس میں سارے لیڈرز ہیں, ورکر کوئی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا. اسی طریقے سے سارے بابو بن جاؤ گے نا اگر ادارے میں تو کام کون کرے گا. دوسری بات فائنینشیل مینجمنٹ. تیسری بات سیل اسٹریم از اے بیک بون آف اینی کمپنی. جب آپ بات کرتے ہیں نا US کمپنیز کی, تو US کمپنیز میں اب تو انڈیا بھی بینچ مارک ہے, اس کو مان لینا چاہیے. یہاں پہ سیل اسٹریم پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا لیڈز جنریشن میں, کیونکہ ان کے بزنس ڈیولپمنٹ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے بزنس ملک میں لے کے آ رہے ہیں. اب پاکستان بھی اس پہ کام شروع کر دیا نا, GCC SIFC یہی کر رہا ہے نا, اسپیشل انویسٹمنٹ فنڈ کونسل یا فیسیلیٹیشن کونسل. تو وہ یہی کر رہا ہے کہ آپ کو کوریڈور ایکسیس دے رہا ہے کہ جائیں نا اپنی پروڈکٹس اور سروسز دیں. اور پھر بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم اگر آپ کی لوکل بیسڈ ہوں تو سر یہ چلتے ہیں اسٹارٹ اپس اور سافٹ ویئر ہاؤسز. بٹ پرابلم یہ ہے کہ شروع کے وقتوں میں آپ کو سمجھنا ہے کہ یو ہیو ٹو سلیپ انڈر دا ڈیسک ایز اے کمپنی. آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ BD خود ہی کرنی ہے بزنس ڈیولپمنٹ. یہ بابو بن جائیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا. سر لاسٹ ایک سوال ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں, ہشام سرور کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ اتنی جلدی اعتبار نہ کیا کرو. اتنی جلدی اعتبار نہ کیا کرو بس. لاسٹ میں کوئی اور چیز اگر آپ کہنا چاہیں پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. I think Pakistan is at crossroads of making decision. The youth needs to take a wise decision about picking up their choices that resonate well with the brighter future. And if those choices are made now, I guess you would position yourself in a comfortable space and position in the near future. تو آج فیصلہ کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے, اچھا ہی ہوگا بھائی. زبردست جناب, اسی پہ نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.